اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا آپ کو پتہ ہے کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ویری کمپریہنسو. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کی فیوریٹ دعا تھی، اور یہ اتنی کمپریہنسو ہے کہ اس میں ہر چیز آ جاتی کہ اللہ گیو می دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈز. ادھر جو بھی آپ دیں گے وہ بیسٹ دیجیے گا، وہ میری آخرت کے لیے بھی اچھا اور آخرت میں بھی بیسٹ دیجیے گا. تو دعاؤں کا نا تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کیجیے. اصحاب کہف کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب ہمیں گائیڈ کر سیدھے راستے پہ، اور ہمیں ہدایت میں انکریز کر، اور ہمیں راستہ دکھا، اور ہمیں ثابت قدم کر دے. اس میں سب کچھ آتا ہے اس دعا میں. تو جب بھی آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہو نا، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، مجھے کوئی پاتھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، مجھے کوئی وے آؤٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو دس از دی دعا کہ او آر لارڈ شو اس دا وے اینڈ گائیڈ اس آن دیٹ وے اینڈ میک اس اسٹیڈ فاسٹ آن دیٹ وے. اصحاب کہف کی دعا ہے. اس طرح بہت سے انبیاء کی دعا آپ کو نظر آئے گی جس میں آپ کو ویژن نظر آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا، مٹیریلسٹک چیزیں نہیں مانگی ہیں. فرعون سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، آرمی مانگ سکتے تھے، ویپنز مانگ سکتے تھے، لیکن کہا ربی اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، یعنی مجھے کانفیڈنس دے، مجھے وہ ویژن دے کہ میں چیزوں کو بہت کلیئرلی دیکھ سکوں، شرح صدر دے. ویسر لی امری، اور میرے ٹاسک میں ایز کریٹ کر. ہم اللہ سے کتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں، میں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے لیے ایز کریٹ کر. یا اے اللہ میں خاندانی جو ہے وہ معاملہ نبھانے جا رہا ہوں، میرے لیے ایز کریٹ کر. یا میں جاب کا انٹرویو دینے جا رہا ہوں، میرے لیے ایز کریٹ کر، میرے لیے بہتری فرما اس میں. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، اس میں جو لکنت ہے اس کو کھول دے، اور تاکہ میں تیرے دین کی بات کر سکوں. یفقہوا قولی، میں بہت اچھے سے بات کر سکوں. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اور مین پاور مانگی، ریسورسز نہیں مانگے کہ پیسے دے دیں، فوج دے دیں. کہا بس ایک بندہ دے دیں، ایک مخلص ساتھی دے دیں جو میری نبوت میں شریک ہو، ہارون میرا بھائی. اسپیسیفک ہو کے دعا کی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا دعاز کر رہے ہیں. کیا ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں دعا بھی کروں گا کہ نہیں کروں گا. اصل بات یہ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے ڈی ایچ اے میں، اب دبئی میں ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کا ایک اسلامک سینٹر تھا، تو وہاں پر بہت لوگ آتے تھے. تو وہاں پر ان کے ایک دوست آئے، بہت عرصے بعد انہیں ملے، اور انہیں پتہ لگا کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہاسپٹل میں ہیں، کافی عرصے سے ہیں. تو انہوں نے حال چال پوچھا، اور انہوں نے پھر والدہ کی خیر خیریت پوچھی. ماشاءاللہ والدہ ٹھیک تھی. تو پھر انہوں نے ان سے کویشچن کیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، مطلب دعا کرتے ہیں، والدہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز پڑھنے کا نہیں ٹائم ملتا. بس انہوں نے ایک عذر پیش کیا کہ نہیں پڑھ پاتا. تو انہوں نے کہا کہ صحیح بتائیں جمعہ آپ نے کب پڑھا ہے؟ تو ان کے لائف سٹائل سے پتہ لگ رہا تھا کہ جمعہ بھی نہیں پڑھا، کافی عرصہ ہو گیا. تو شرمندہ ہو گئے تھوڑے، کہتے کہ نہیں جمعہ بھی نہیں میں پڑھ سکا. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اللہ کا شکر پھر کیسے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا ہمارے نزدیک یہی نا کہ نماز پڑھ کے ہے، یہ ایک جیسچر ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا. تو آپ الحمدللہ سبحان اللہ نہیں کہتے اللہ کے بارے میں؟ تو ہی سیڈ کہ میں نے ان سے کوشش کی یہ کہلوانے کی کہ آپ چلیں اللہ کا شکر ادا کر دیں، والدہ کو اللہ نے صحت یاب کر دیا. تو ہی سیڈ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان سے الحمدللہ اگلا ہی نہیں جا رہا تھا، کہا ہی نہیں جا رہا تھا ان سے الحمدللہ، زبان پہ نہیں آتا. جب توفیق ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ واقعہ سنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی یہاں پر بیٹھ کے برائی کریں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دیں، ان کو بھی دین کی طرف لے کر آئیں. لیکن یہ بہت عبرت ناک واقعہ ہے کہ زبان پہ بھی اسی کے آتا ہے جس سے توفیق ہے. تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، میری زبان پہ یہ چیز نہیں آ رہی، نماز پڑھنے کا دل سپوز کسی کا نہیں کرتا. تو دعا کریں. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک دعا سیکھی تھی، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہی تو وہ دعا ہے کہ اللہ مجھے عبادت میں حسن عطا فرما. تو مین چیز ہے دعا کا کرنا. جس بندے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی زندگی چینج ہو جائے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. سورہ عنکبوت میں ورس 65 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے راستے میں جہاد کرے گا، چلے گا،
تو ہم اس کے لیے راستہ ہموار کریں گے, ہم اس کے لیے راستہ کھولیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 2018 میں دسمبر میں ہم نے عمرے پہ جانا تھا. یہ بلال بھائی بیٹھے ہیں, یہ بھی اسی طرح اگلے سال گئے عمرے پہ. ایک گروپ نے جانا تھا. القرا یونیورسٹی نے ایک کوٹا دیا تھا کہ پاکستان سے 10 لوگ آ سکتے ہیں جو دین کا کوئی کام کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے ہماری رہائش کا بھی انتظام کیا, انہوں نے ہمارے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا, اکوموڈیشن کا بھی کیا, صرف ٹکٹ ہم نے لگائی. یہ بھی الحمدللہ میں کافی عرصے سے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ بلا لیں وہاں پہ, تو اللہ نے ایز بہت کریٹ کر دی. مجھے ایک دوست نے کانٹیکٹ کیا کہ جی عمرے کے لیے یہ کوٹا آیا ہے تو آپ جانا چاہیں گے. میں نے کہا ہاں بالکل جانا چاہیں گے. تو اللہ نے میرے لیے تو ایز کریٹ کی, لیکن اب میں جو بات آپ کو سنانے لگا ہوں وہ ہے اصل بات. میرے ہیڈ ٹیچر جہاں پہ میں کام کرتا ہوں, وہاں پہ ہیڈ ٹیچر جو ہیڈ ماسٹر ہیں وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں. تو میں ان کے آفس میں بیٹھا, ویسے ہی میں نے جا کے کہا کہ سر میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور یہ کوٹا آیا ہوا ہے. تو میں ایکچولی انہیں چھٹیاں دینے گیا تھا کہ شاید 1-2 دن مجھے چھٹی کرنی پڑے, سردیوں کی چھٹیاں تو ہیں لیکن مجھے اس سے پہلے نکلنا پڑے گا. تو وہ ایک دم حیران ہوئے, کہتے کہ یہ کیا کوٹا ہے, آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں. تو میں نے جب انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ یار آپ یقین کریں میں اللہ سے سیم آپ کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے بھی بلا لے, تو اگر تو اس کوٹے میں کوئی جگہ ہے تو آپ میرے لیے بھی ٹرائی کریں. تو میں نے اسی وقت وہاں بیٹھے بیٹھے واٹس ایپ پہ ان دوست کو میسج کیا جو یہ ارینج کر رہے تھے, اور مجھے امید نہیں تھی کہ ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ خاص قسم کے لوگ جو دعویٰ میں انوالوڈ ہیں وہ جائیں. لیکن جب انہوں نے سنا کہ ایک ٹیچر ہیں اور ہیڈ ٹیچر ہیں تو اتنا خوش ہوئے, انہوں نے کہا کہ بالکل ہم ان کے لیے جگہ کریٹ کریں گے, آپ ان کو بھی لے کر آئیں. اب وہ اتنا خوش ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا, ان کی آنکھوں میں لٹرلی میں نے آنسو دیکھے, کیونکہ ان کی دعا انہیں قبول ہوتی وہاں پہ نظر آئی. اور وہ کہتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی بیٹھے بیٹھے مجھے عمرہ کی آفر کرے گا اور بیٹھے بیٹھے عمرہ ڈن ہو جائے گا اور میں چلا جاؤں گا. یعنی ادروائز انہیں ظاہر ہے پیسے کچھ اکوموڈیشن کے حوالے سے, باقی رہنے کے حوالے سے کرنے پڑتے, لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح انتظام کر کے انہیں وہاں پر لے گئے, بیکاز ہی واز آسکنگ فار دس, ہی واز پریئنگ فار دس. یہ ان کی ایک دعا میں سے دعا تھی. اسی طرح میرے ایک اور کولیگ ہیں, وہ حج کی دعا کر رہے تھے, اور ماشاءاللہ حج کے لیے وہ پریپریشن کیسے کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک باکس بنا لیا, اس باکس میں جتنی بھی ان کی وہ پاکٹ منی سے آتی تھی بچت یا سیلری سے آتی تھی, اس میں سے 5,000 10,000 جتنا وہ رکھ سکتے تھے وہ رکھتے جاتے تھے. اللہ کو انہوں نے صرف انٹینٹ شو کی اور دعا شو کی, اور اگلے سال الحمدللہ وہ حج پہ گئے. اٹس آل اباؤٹ وٹ یو پرے فار اور وٹ یو انٹینڈ فار, اور کتنی اس انٹینشن کے لیے آپ محنت کرتے ہیں, اصل چیز یہ ہے. تو اس لیے تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کریں اپنی دعاؤں کا. دنیاوی چیزیں ملنی ہی ملنی ہیں, یہ اللہ کا وعدہ ہے. میرے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ دنیا کا وعدہ ہے, آخرت کا وعدہ نہیں ہے. دنیا کا وعدہ کافر سے بھی ہے, وہ بغیر دعا کے بھی اسے مل جاتی ہے. نان مسلمز آپ نے دیکھا ہے اللہ دیتے ہیں انہیں, جب وہ محنت کریں گے, ان اصولوں پہ چلیں گے, ڈسپلن رہیں گے, آنےسٹ رہیں گے, بالکل ملے گا. اور ملتا ہے. ویسٹ نے کتنی ترقی کی, ٹھیک ہے اچھی بات ہے انہوں نے ترقی کی, کیونکہ وہ ان رولز پہ چلے جو ترقی کے تھے تو اللہ نے دیا, لیکن ہدایت اور آخرت ہر ایک کے لیے نہیں ہے.